رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑھاپے میں یہ دو کام اللہ تعالیٰ کی رضا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ انہی دو کاموں کی بدولت اللہ تعالیٰ اس پر برکات اور فیض نازل فرماتا ہے اور اس کے عیب اور گناہوں سے رب العالمین اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے، با وقت انتقال کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے اور اس کو موت کی سختی سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے اور قبر اس کے لیے منور ہو جاتی ہے اور منکر نکیر کے سوال و جواب سے اللہ تعالیٰ نرمی عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دیتا ہے۔ وہ دو کام یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اداس چہرہ، سفید داڑھی، سفید بال، ہاتھ میں لاٹھی، چال میں سستی، بات کرنے میں گھبراہٹ، یہ معاشرے کا وہ کمزور طبقہ ہے جسے ہم بوڑھا کہتے ہیں۔ انسانی زندگی کئی مراحل سے گزرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتی ہے۔ بڑھاپا گویا اختتام زندگی کا پروانہ ہے۔ اگر اختتامی مراحل ہنسی خوشی گزرے ہوں تو اس سے دلی سکون بھی ہوتا ہے اور رہن سہن میں پریشانی بھی نہیں ہوتی، لیکن آج کل جو صورتحال بوڑھے افراد کے ساتھ روا رکھی گئی ہے، اس سے بوڑھے افراد کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ والدین نے بچوں کی پرورش اس امید پر کی تھی کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، لیکن بجائے اس کے یہ لڑکا بوڑھے باپ کا سہارا بننا کمر کو بھی توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک جانب معاشرے کی یہ صورتحال ہے تو دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بوڑھوں کی تعظیم کی تعلیم دی ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے تعظیم کا ثبوت بھی مہیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے افراد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ بوڑھے افراد کی تعظیم کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ان احادیث مبارکہ سے عمر رسیدہ افراد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اول ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رسیدہ افراد کو حامل قرآن اور عادل بادشاہ پر بھی مقدم کیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں کی اہمیت و عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رسیدہ افراد کی حمایت فرمائی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں بوڑھوں کی اہمیت کچھ یوں بیان فرمائی کہ جس کو اسلام کی حالت میں بڑھاپا آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کی قدردانی کرتے ہوئے روز محشر نور مقدم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کا اکرام و احترام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ بڑوں کے اکرام و احترام کی ایک شکل سلام بھی ہے۔ بڑوں کی عمر، ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کیا کریں تاکہ یہ سلام چھوٹوں کی جانب سے بڑوں کے اکرام کا جذبہ بھی ظاہر کرے اور بڑوں کے لیے بھی دل بستگی کا سامان ہو گئی۔ مقامات پر بڑوں کو بچوں سے اسی بات کی شکایت ہوتی ہے کہ بچے انہیں سلام نہیں کرتے۔ فطری طور پر بڑے عزت کے طالب ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے اس تقاضے کا لحاظ کرتے ہوئے سلام کے ذریعے ان کے جی کو خوش کریں۔ مجالس میں کوئی مشروب لائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا لحاظ کیا، اس مشروب کو پہلے بڑے نوش فرمائیں۔ فرمایا، بڑوں سے آغاز کیا کرو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسواک کرتے ہوئے دو بزرگوں میں سے بڑے کو پہلے مسواک عنایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، برکت تو تمہاری بڑوں کے ساتھ ہے۔ کون ہے جو برکت کا متلاشی نہ ہو، جو برکت کا طلبگار نہ ہو؟ آج تو کئی ایک بے برکتی کے شاکی ہیں۔ ایسے میں برکت کے حصول کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ بوڑھوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کے اخراجات کی کفالت کی جائے، اس سے آمدنی میں برکت ہوگی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات چیت میں بھی پہلے بڑوں کو موقع دیا کریں۔ ایک موقع پر بوڑھوں کے اکرام کے فضائل و فوائد ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نوجوان نے کسی بوڑھے کا اکرام اس کی عمر کی بنیاد پر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاپے میں اکرام کرنے والا شخص مقرر فرمائیں گے۔ کون ہے جو اپنے بڑھاپے کو ہنسی خوشی پورا نہیں کرنا چاہتا؟ کون ہے جو بڑھاپے میں خدمت گزاروں سے کتراتا ہے؟ کون ہے جو بڑھاپے میں آرام و سکون نہیں چاہتا؟ ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان نسخہ عنایت فرمایا ہے کہ اپنے بوڑھوں کا اکرام کرو، تمہیں بڑھاپے میں خدمت گار مل جائیں گے۔ الغرض مختلف مواقع پر
مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی اہمیت و عظمت کو واضح کیا ہے اور امت کو ان پر توجہ کی تعلیم عطا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق ہیں کہ امت کے ہر کمزور طبقہ پر بذات خود بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا، اوروں کو بھی رحم و کرم سے پیش آنے کی تلقین فرمائی۔ ایک بوڑھا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو آنے والے کے لیے لوگوں نے مجلس میں گنجائش نہ پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر! یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے۔ اگر کوئی اس وصف سے متفق نہیں تو گویا وہ ایک اہم مسلمان صفت سے محروم ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خواستگار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے انہی میں ایک اہم واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بوڑھے والد گرامی کا بھی پیش آیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ان کو گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود ان کے گھر پہنچ جاتا۔ واضح رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بوڑھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیمانہ کریمانہ سلوک ہے۔ حالانکہ دوسرے فاتحین کا طرز عمل تو یوں ہے جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ جب کسی بستی میں فاتحین داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اہل عزت کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہی ان کا طریقہ امتیاز ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز خیال نہیں کیا کہ ابو کہانہ ایک طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہے، اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ کی پہلی صورت تعظیم کی جائے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قرأت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازیوں میں نماز سے نفرت مت پیدا کرو، لہٰذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھایا کریں، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل قرأت کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر غصہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا۔ غور و خوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ اور کمزور افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسے اہم فریضہ میں بھی جاری ہے۔ بڑھیا کا مشہور واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کا سامان اٹھا کر شہر مکہ پہنچا دیا تھا، حالانکہ وہ بڑھیا جو اسلام سے کنارہ کش اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی میں مصروف رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے طفیل اس بڑھیا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما تھے اور دائیں جانب بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور مجلس میں کوئی مشروب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے اجازت چاہی، چونکہ تم دائیں جانب ہو، اگر اجازت دو تو میں اس کو بڑے صحابہ کرام سے شروع کروں، تو بچوں نے آپ کو باخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب بڑوں کی موجودگی کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ مشروب کا آغاز بوڑھے لوگوں سے کیا جائے، اس لیے بچے سے اجازت بھی مانگی، لیکن بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن کردہ برکت کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی پر ترجیح نہ دی۔ اس سے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے کہ ہر صورت ان کے اکرام کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا، کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا، رشتہ داری اور تعلق سے بالا تر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے اکرام کو ترجیح دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا جائے، ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے 9 طرح کے بوڑھوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی بہت بڑی امید کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایمان کی استقامت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ دوسرے نمبر پر والدین کی خدمت کرنے والے۔ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے رہے ہوں، ان کی زبان میں کلمہ طیبہ جاری ہونے کی بہت بڑی امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 پر وہ بوڑھے جو نماز کے پابند۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ بحوالہ مسند احمد۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور انہیں موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4 پر وہ بوڑھے افراد جو حقوق العباد کا خیال رکھنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کو موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر وہ بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ اور قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہو، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن پاک کے الفاظ مبارک اور کلمہ طیبہ جاری رہتا ہے جو ان کی موت کے وقت میں جاری ہوتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے بوقت انتقال میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ بحوالہ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ہے۔ نمبر 7 پر وہ بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 8 پر وہ بوڑھے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہو اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ استغفار کی ہو تو ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ صفحہ نمبر 9۔ نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہو، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلا صدقہ جاریہ
جاریہ، دوسرا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم، موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بوڑھے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ محترم ناظرین، بڑھاپے کے دو اعمال ایسے ہیں جو بھی انسان مرنے سے چند لمحے پہلے ان اعمال کو کر لیتا ہے تو ان کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت ہوتا ہے، اور وہ مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے اور اس کا خاتمہ بالایمان پر فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مرنے سے چند لمحے پہلے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے اور اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنکھوں میں آنسو بہا کر اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے معاف کر کے مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہ ہے اپنے اللہ سے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنا۔ جو بھی بندہ مرنے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ دو عمل ایسے ہیں جس کی توفیق خود اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب گڑ گڑا کر ہاتھ باندھ کر دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو موت کی تیاری کرنے والا بنائے اور جو احکام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔